ایک اور سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے تمام مرحومین کے لیے، بے-وارث مرحومین، شہدائے ملت، علماء کرام، مرجع کرام، مدافعان حرم، اور خاص طور پہ بانیان مجلس، ان کے گھر کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے بلندی درجات کے لیے الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں درود کے پڑھ لیجئے۔ درود بر محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھی محمد۔ خیر المبشرین والمنذرین، نبی المذنبین، نبینا ابی القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق، صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مجلس کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ وعجل فرجہم۔ مومنات گرامی، احسان ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے اس سال بھی ہمیں ذکر جناب زہرا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تذکرہ کوئی عام تذکرہ نہیں ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا کا ذکر اصل میں اعلان حق اور باطل سے براءت کا اظہار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بی بی کا ذکر باقی مجالس سے مختلف کیوں ہے؟ عام مجلسوں سے ہٹ کے ہیں نا بی بی کی مجلسیں۔ جیسا کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم اس توفیق کے شکر گزار ہیں پروردگار کے کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے اس ذکر کی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بہت سال پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک جملہ کہا تھا کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا کی مجلسیں نہیں ہوتی اور ان کا عزادار نہیں ہوتا۔ یہ بہت پہلے کی 2010-2011 کی بات ہے۔ 2012 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تب انہوں نے ایام فاطمیہ کی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا۔ تب انہوں نے کیا کہا کہ بی بی کی مجالس نہیں ہیں اور بی بی کا عزادار نہیں ہے۔ تب ان کے ایک شاگرد نے سوال کیا تھا، قبلہ ہم اتنے اہتمام سے بی بی کی مجلسیں کرتے ہیں اور آپ نے کہا کہ مجالس نہیں ہیں، ہم اتنا تیار ہو کر بی بی کے اس کے لیے کالے کپڑے پہن کر عزاداری کا لبادہ اوڑھ کر ہم فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہم عزادار نہیں ہیں۔ تب آیت اللہ بہجت نے بہت پیارا جملہ کہا کہ عزادار اور مجلس منسوب امام حسین کی ہے نا، حسین کا عزادار بھی ہوتا ہے، ان کی مجلس بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر جناب زہرا کا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جناب زہرا کی مجلس نہیں ہوتی بلکہ جہاد ہوتا ہے، جہاد ہے۔ کہا جہاد ہے، اور ہم کہا تم عزادار بعد میں ہو، مجاہد پہلے ہو۔ پہلے تم مجاہد بن کر آئے ہو، کیونکہ جب فرش عزائے زہرا بچھائی جاتی ہے تو بہت سی ہستیوں کا انکار کیا جاتا ہے، ادھر انکار ہو تب اقرار فاطمہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مولا حسین کی جب فرش عزا بچھتی ہے تو بیٹا ایک سلوگن ہے مولا حسین کا، حسین سب کا، ہے نا؟ اور بے شک اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔
مگر بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ مولا حسین تو سب کے ہیں مگر فاطمہ سب کی نہیں ہے. فاطمہ سب کی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جس نے فاطمہ زہرا کو اپنانا ہے پھر اسے بہت سو کو چھوڑنا پڑے گا. چھوڑنا پڑے گا کیونکہ جناب فاطمہ جو بی بی سے منسلک ہو جاتا ہے پھر وہ سچ کے ساتھ ہو جاتا ہے, حق کے ساتھ ہو جاتا ہے. سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام بنا کر موضوع کا آغاز کروں. آج پہلی مجلس ہے انشاءاللہ, 4 دن ہم ساتھ میں گفتگو کریں گے. موضوع سخن جو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں گی موضوع ہے مقام جناب زہرا اور قیام جناب زہرا. قیام کا مطلب سمجھتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے قیام؟ کون بتائے گا؟ قیام کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی 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 ٹھیک ہے. قیام کرنا, جنگ کرنا. قیام کرنا کسی پوائنٹ پر کھڑے ہو جانا. قیام کرنا یعنی کہ ایک موقف کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا. ہمارا موضوع ہے مقام جناب زہرا اور قیام جناب زہرا, کہ اس اسٹینڈر پہ بی بی کو خدا نے جہاں خلق کیا بیٹا, عام تو نہیں ہے نا جناب زہرا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین اتقوا اللہ, اللہ کہہ رہے کہ ڈرو اللہ سے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. درود پڑھیے محمد والا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے. پہلی رسپانسبلٹی بحیثیت مسلمان تقوی اختیار کرنا. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہا ایسی چیزیں اڈاپٹ کر لینا جو اس کو پسند ہے اور ایسی چیزیں چھوڑ دینا جس سے خدا ناراض ہو. سمپل ڈیفینیشن میں نے تقوی کی بیان کی ہے. لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر رہی میں, بغیر تمہیدی سیدھا سیدھی گفتگو آپ کے ساتھ لے کے چلوں گی. اسٹینڈ جو لیتی ہیں بی بی, تو کس بیس پر بی بی نے اسٹینڈ لیا ہم اس پہ بات کریں گے. مقام آپ سب بہتر جانتے ہیں جناب زہرا کا, لیکن پھر بھی کہوں گی کہ جو آپ جانتے ہیں وہ فاطمہ نہیں ہے, جو آپ جانتے ہیں وہ جناب زہرا کی عظمت نہیں ہے. وہ بھائی جس کے کردار پہ خدا مہر لگا دے, وما ادراک ما لیلۃ القدر, تیرا ادراک وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ عظمت جناب زہرا ہے. تمہاری سوچیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مقام جناب زہرا شروع ہوتا ہے. بڑے باچل فرق اتقوا اللہ, تقوی اختیار کیجئے. اور دوسری رسپانسبلٹی بحیثیت مسلم, آپ کو پتہ ہے جب بھی میں جناب زہرا کی مجلس پڑھتی ہوں تو وہ میں تشیع کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں پڑھتی, کبھی بھی نہیں. میں نے جناب زہرا کو کبھی شیعوں کی فاطمہ نہیں کہا. جناب زہرا اس کی ہیں جس کے رسول ہیں. کلیئر کیجئے سب سے پہلے اپنا ریلیشن رسول کے ساتھ, اور جس میزان میں آپ نے تولنا ہے خود کو اور محبت رسول کو, اس میزان کا نام جناب زہرا ہے. وہ ترازو ہیں بی بی جس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا, گویا اس نے رسول اللہ کو غضبناک کیا. جس نے رسول اللہ کو غضبناک کیا گویا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. پتہ چلا جناب زہرا کو میزان بنا دیا اپنی رضا کا اور خدا کی رضا کا.
اب جس نے خدا سے اپنے ریلیشن کو چیک کرنا ہے وہ دیکھے کہ اس کا ریلیشن جناب زہرا سے کیا ہے. جس نے رسول سے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے کہ میں رسول سے کیسا ہوں تو وہ سب سے پہلے جناب زہرا سے اپنے معاملات کو دیکھے کہ میں جناب زہرا سے کیسی ہوں. میں نے عرض کیا نا کہ جناب زہرا کا تعلق کسی خاص مکتبہ فکر سے نہیں ہے. یہ تو احسان مانیے خدا کا کہ خدا نے ہم سب کو سفیر جناب زہرا بنایا ہے. حکم کیا ہے اللہ کا؟ حکم اللہ کا ہے پہلے تقوی اختیار کریں. آج پہلی مجلس ہے، آج ہم تھوڑا سا ہلکا ہلکا سلو چلیں گے، اور آپ کو سب کو میرے مزاج کا بھی پتہ ہے ماشاءاللہ سے. کل سے انشاءاللہ تعالی نان سٹاپ فضائل پر ہم گفتگو کریں گے. آج صرف تھوڑا سا میں مقام پہ بات کروں گی، ہیں کیا بی بی، کیا کیا ہے بی بی نے. اب ساروں آپ سب کو پتہ، آپ کو میرے ساتھ بولنا پڑتا ہے نا. کبھی آپ نے سوچا ہر عظمت جو خدا نے بیان کی اس عظمت میں بی بی ضرور ہے. جو فضیلت رسول کی ہے، اگر رسول کو خدا نے رحمت کہا تو جناب زہرا کو رحمت کی رحمت بنا دیا. رسول رحمت للعالمین، جناب زہرا رسول کے لیے رحمت. ہم نے تو یہی سنا ہے نا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، تو اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اللہ نے بیٹی دے کر رسول کو بتا دیا کہ کائنات کے لیے رسول رحمت اور رسول کے لیے بطول رحمت. جو جہاں جہاں فضیلتیں بیٹا پنجتن ہیں، اگر انما یرید اللہ کی آیت اتر رہی ہے تو وہ آیت چادر تطہیر کے نیچے اتر رہی ہے، تو اس چادر کی وارثہ بھی جناب فاطمہ الزہرا. اگر سورہ دہر اتر رہی ہے تو سورہ دہر جن روٹیوں کے صدقے میں اتر رہی ہے ان روٹیوں پر ہاتھ جناب زہرا کا لگا ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی ابھی تو چھوٹی چھوٹی فضیلتوں کی میں بات کر رہی ہوں، یہ تو چھوٹی ہیں، اصل تو مقام جناب زہرا بہت بلند ہے. پنجتن میں بھی پنجتن 5 جب آپ کہتے ہیں تو ان پنجتن کے اندر بی بی ہیں. جب آپ کہتے ہیں معصوم کتنے؟ ہاں بولیے، معصوم 14 ہی ہے نا. اچھا ایک سوال پوچھوں، یہ جو 14 معصوم ہیں ان میں ساروں کی معصوم کا مطلب ہوتا ہے جن کے پاس مقام عصمت ہو. عصمت کا مقام طہارت، بقا اور بقا دینے والا، خود بھی باقی ہو اور اگلے کو بھی باقی رکھنے کی طاقت رکھے. مقام عصمت طہارت کی معراج. تو معصوم کتنے ہوئے؟ 14. اگر میں ویسے ہی پوچھوں آپ سے، ساروں کا مقام عصمت برابر ہے یا کوئی کم ہے کوئی زیادہ؟ بولے نا، برابر ہے نا. معصوم 14 جب آپ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مقام عصمت ایکول ہوتا ہے. آپ کے دماغ میں کبھی نہیں آیا کہ علی کی عصمت زیادہ ہے، امام رضا کی نعوذ باللہ کم ہے، امام رضا کی زیادہ ہے، نعوذ باللہ امام وقت کی کم ہے. جب آپ کہتے ہیں معصوم 14 تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ معصوم 14 ہیں تو 14 کا مقام عصمت برابر ہے. اب 14 معصوم لوگ ہیں، ٹھیک ہے. 14 معصومین میں سے 12 تو امام ہیں، یعنی ان کے پاس ایک ڈیزگنیشن ہے، ان کے پاس ایک عہدہ ہے. وہ عہدہ کون سا ہے جو 12 کے پاس ہے؟ امامت کا. امامت کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہے، ولایت کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہے. اس 14 میں سے 12 کے پاس امامت کا عہدہ ہے اور ایک کے پاس نبوت کا عہدہ ہے. رسول اللہ نبی ہیں، خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب درمیان میں ایک معصوم ایسی ہیں جو نہ امام ہے نہ رسول ہیں.
میرے ساتھ چلیے گا. جو نہ امام ہیں نہ رسول ہیں، نہ ان کے پاس مسند امامت ہے نہ ان کے پاس مسند رسالت ہے. اب دونوں عہدے نہیں ہیں مگر مقام وہی ہے جہاں پہ 14 کے 14 کھڑے ہیں. اللہ کوئی عظمت فار گرانٹیڈ نہیں دیتا. خدا پلیٹ میں رکھ کر کسی کو بقا و عظمت و فضائل نہیں دیتا. اب رسول رسالت کا کام کر رہے ہیں، امام امامت کا کر رہے ہیں. امامت کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، رسالت کی اپنی ہے. رسول نے اپنا عہدہ سنبھالا ہوا ہے، 12 نے اپنا سنبھالا ہوا ہے. یہ جو 14ویں معصوم ہے درمیان میں، کہ جن کے سر پہ عہدہ تو کوئی نہیں ہے مگر پروٹوکول وہی ہے جو 13 کا ہے. جہاں پہ 13 اسٹینڈ کر رہے ہیں وہیں پہ 14ویں بھی کر رہی ہیں. پتا چلا کہ کچھ تو ہوگا اس کے اندر بھی کہ جو خدا نے وہاں رکھا جہاں عظمت کے مینارے رکھے ہیں. تو میں نے پوچھا یا جناب زہرا، نہ امام ہے نہ رسول ہے، بی بی کب سے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے کب سے ہیں. پہلے مقام پہ بات کریں پھر قیام پہ کرتے ہیں. تھوڑا سا مقام پہ. آپ کو پتہ میں جناب زہرا کو بہت لبرل ہو کے پڑھتی ہوں. میں نے کبھی ٹپیکل فاطمہ نہیں پڑھی ہے نا. پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھیں. میں نے کبھی جناب زہرا کو وہ ایک اس طرح نہیں پڑھا کہ چکی پیستی ہوئی، بچے پالتی ہوئی. یہ بڑی عظمت ہے. میں اس کو چھوٹا کر کے نہیں بیان کر رہی. اگر آپ غور کریں تو 18 سال کی کل زندگی میں جناب زہرا نے 17 سال 9 مہینے یہی گھر والے کام کیے ہیں. یہی گھر والے. اس کے بعد کے 90 دن میں فاطمہ کچھ اور بن کے نکلی ہیں. بلکہ جملہ بدلو، شاید میں نے غلط کہہ دیا. کچھ اور بن کے نہیں تھی تو وہ یہی. بی بی نے کچھ اور انداز سے بتایا کہ میں یہ بھی ہوں. جو پروٹوکول خدا رسول کو دے رہا ہے، جو پروٹوکول خدا اماموں کو دے رہا ہے، وہی پروٹوکول جناب زہرا کو بھی دے رہا ہے. حالانکہ مسند تو نہیں ہے، عہدہ تو نہیں ہے، مگر کچھ تو ہے کہ جو اللہ یہاں پہ بی بی کو رکھ رہا ہے. اب دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا، میں اکثر یہ واقعہ علامہ باقر مجلسی بہار الانوار ہماری کتاب ہے، اس میں جناب زہرا جو ہیں وہ مطلب ان کے جو چیپٹر ہے، ان کی بک ہے، اس کے اندر انہوں نے پورا بی بی کی عظمت کو بیان کیا ہے. آپ کی اشارہ کروں، آپ نے جلدی جلدی چلنا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مغربین ہے تو ہم نے آپ نے غور کیا ہوگا میں بغیر تمہید کے موضوع پہ آئی ہوں، ورنہ میں 10-15 منٹ صرف موضوع پہ لگاتی ہوں. لیکن میں نے فٹافٹ آپ کو موضوع دیا تھا کہ ہم اپنے بات اپنے مدعا پہ آئیں. آپ جلدی سے لے جائیں. جب اللہ نے جناب آدم خلق کیے، پہلا کویسچن از دیٹ کہ وہ کب سے تھے، آیا کہ بی بی کب سے ہیں. سوال یہ ہے کہ مقام پڑھیں تو پھر قیام کی ریزن سمجھ میں کہ اللہ نے چھوٹا فوجی نہیں چنا. اللہ نے اگر محاذ بڑا تھا تو پھر فوجی بھی کمال تھا، لڑنے والا بھی کمال تھا. اب جو بات ہم کریں، سنیں کب سے ہیں بی بی یا کب سے ہیں اہل بیت؟ آدم بن گئے. اللہ نے کہا جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں تو تم سارے کے سارے کیا کرنا؟ سجدہ کر لینا. ساروں نے سجدہ کر لیا. جب سب نے سجدہ کیا مگر ایک نے سجدہ نہیں کیا. جس نے نہیں کیا وہ کون تھا؟ ابلیس. مسئلہ نہیں ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا. اب جب یہاں ہو گیا سجدہ نہیں کیا، اللہ نے ابلیس سے کہا بھائی خیر ہے، تو تکبر کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ، میں آگ کا بنا ہوا، یہ مٹی کا بنا ہوا، تو مجھے کہہ رہے کہ میں مٹی والے کو سجدہ کروں. اللہ نے کہا نکلو نکلو، تم میری بارگاہ میں تکبر کر رہے ہو، تم یہاں سے نکلو. اللہ نے باخدا یہی لفظ استعمال کیا، نکل. یہ والا جملہ ہے، آج سے تو رجیم ہے، لائق لعنت ہے.
اب جب یہ جملہ کہا اس کو، اس کے بعد جملہ سنے، سجدہ نہیں کر رہا وہ، تو جب نہیں کر رہا تو اللہ نے کہا کیا تو خود کو آلین میں سے سمجھ رہا ہے؟ پتا چلا کوئی آلین ہیں جو آدم سے پہلے تھے، اور ان کی کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا۔ ذرا سمجھیے، مطلب اللہ نے یہی کہا نا، کیا تو خود کو آلین میں سے سمجھ رہا ہے؟ پتا چلا آدم تو ابھی بنے ہیں، کوئی آلین ہیں کہ جن کے بارے میں سب کو پتا ہے، اور وہ آلین پتا نہیں کون ہیں، مگر جو بھی ہیں وہ آدم سے تو اوپر ہیں، تبھی تو اس کا سجدہ آدم کا ان پر نہیں ہے۔ اللہ نے یہی کہا نا کہ کیا تو سجدہ نہیں کر رہا، کیا تو خود کو آلین میں سے سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں اگر کسی کو کہوں باجی آپ نیچے کیوں نہیں بیٹھ رہی، آپ اپنے آپ کو وی آئی پیز میں سے سمجھ رہی ہیں؟ پتا چلا کچھ وی آئی پیز ہیں جن کی سیٹیں وہاں اوپر رکھی ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو پتا چلا وہ جو وہاں ہیں ان کی وہیں جگہ ہے، کیا آپ خود کی جگہ وہاں بنا رہی ہیں؟ اللہ نے صاف کہا کیا تو خود کو آلین میں سے سمجھ رہا ہے؟ اب یہ آلین کون تھے ہمیں نہیں پتا، پتا تو ہے، میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں بھائی، اگر وہ نہ ہوتے، ہم تو ہر حدیث قصہ میں اقرار کرتے ہیں ان آلین کا، ہر حدیث قصہ میں تھک تو نہیں رہے نا، میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ میں نے کہا نا تھوڑا سا مقام پھر قیام، پھر نیچے آئیں گے، پتہ تو چلے نا کہاں کھڑے ہیں ہم۔ اب جو بات کر رہی ہوں جسے 14 میں اللہ رکھ رہا ہے بغیر کسی عہدے کے، تو بیٹا ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا عادل ہے، کچھ تو ہوگا نا۔ اب بن گئے آدم، حوا بھی بن گئی۔ اب جناب آدم و حوا کو خدا نے بھیج دیا جنت میں، اب وہ جنت میں مزے کر رہے ہیں، موجیں لگی پڑی ہیں، ہے نا؟ اب ان کی موجیں ہیں۔ اب آپ کے ذہنوں میں سارا واقعہ صرف اشارہ، میں نے کہا نا میں جلدی جلدی کروں گی، واقعات آتے ہیں، یہی تو شکر ہے اس مجلس کا، ہمیں تو اوپر بٹھا کے ذاکر بنا دیتے ہیں، ورنہ حسین نے تو سب کو ذاکر بنایا ہوا ہے، ذہن میں ہر ایک کے ذاکر حسین موجود ہے۔ یہ فرش اعضا کا کمال ہے، ورنہ اور کسی جگہ پہ جا کے تو میں شکلیں ہی دیکھتی رہ جاتی ہوں، درود بھی نہیں آ رہا ہوتا، قسم سے ایک سانس میں سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں تو آپ نعرہ بھی لگا لیتے ہیں، درود بھی لگا لیتے ہیں، آپ وہاں تو بھائی اکثر جب شروع ہو تو تم ہی شروع ہو، جب تک آخری دم نہ نکلے تب تک تم واپس نہیں آؤگی۔ یہ ہماری مجلسوں کا کمال ہے کہ جہاں پر آپ بھی ذاکر ہیں، آپ کو بھی مولا حسین نے ذاکر بنا دیا ہے۔ اور ہم جیسے کم علموں کو ایک ایڈوانٹیج یہ مل جاتا ہے، ہم ٹائم بچاتے ہیں صرف اشارہ کر کے، ہم یوں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں، جب آپ سر ہلا دیتی ہیں نا تو بس سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب چلے گئے جنت میں آدم و حوا، پہنچ گئے، ہے نا؟ یوں کرو، ہاں سارے جنت میں چلے گئے۔ اب آپ کے ذہنوں میں واقعہ ہے، اچانک جناب حوا کی نظر نہیں، جنت میں ایک نور کے سراپے پہ پڑی۔ واقعہ آتا ہے سب کو، اس لیے اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ جلدی جلدی بولنا ہے۔ نور کے سراپے پہ جناب حوا کی نظر، جناب آدم سے پوچھا یہ کون ہے؟ جناب آدم نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا بھی راز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں نا، جناب آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ جناب فاطمہ سر الہیہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اب جناب حوا کی نظر پڑی، اب آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ وہ جو مجسم تھا اس کے سر پہ ایک تاج تھا، نور کا تاج، سنا ہوا یا نہیں سنا ہوا؟ نور کا تاج تھا نا ان کے سر پر، ہے جناب، ان کے سر پہ نور کا تاج تھا۔ وہ نور کا تاج کیا تھا؟ بولیں 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 بولیں، قربان جاؤ، اڑتی اڑتی آتی ہیں انٹیاں، مولا علی نہیں تھے، رسول خدا سے ہیں، رسول خدا کا تاج جو سر پہ تاج تھا وہ رسول خدا کی نبوت کا تھا۔ گلے میں ایک نور کا گلوبند تھا، وہ گلوبند کون سا تھا؟ مولا علی کے نور کا گلوبند وہ تھا۔ کانوں میں 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے تھے، وہ گوشوارے کس چیز کے تھے؟ وہ گوشواروں کا جو نور تھا وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ یہ سب کو واقعہ آتا ہے۔
سب کو ہے نا پتہ چلا کان ہے، گردن ہے، سر ہے، کیونکہ یہ نور کا سارا زیور تبھی تو ہے جب کوئی مجسم بیٹھا ہے. تو یہ جو نور کا تاج تھا پتہ چلا نور نبوت ہے مگر ابھی مجسم نہیں ہے. کانوں میں گوشوارے ہیں پتہ چلا نور ہے امامت کا مگر مجسم نہیں ہے. گلے میں گلو بند ہے پتہ چلا نور ہے مگر ابھی مجسم نہیں ہے. تو ایک وجود جو مجسم ہے وہ وجود مجسم ہے کون سا؟ جب سارے نور ابھی نور کی حیت میں ہیں. سارے نور کی حیت میں ہے نا، بی بی مجسم ہے. اللہ تو بتانا کیا چاہ رہا تھا. اب سنیں یہ جو 14ویں ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے، یہاں سے لے کر چلو نا. کیا بی بی آپ کے سر پہ نور کا تاج، گلے میں گلو بند، کانوں میں بندے نور کے؟ کہا یہی تو تمہیں سمجھانا تھا کہ کیا مطلب. کہا فاطمہ وہاں پہ بھی نور نبوت کو سنبھالے ہوئے تھی، نور امامت کو سنبھالے ہوئے تھی، اور 14ویں بن کر دنیا کے اندر یہاں رسالت کو بھی سنبھالا. رسالت، امامت اور توحید کی جو اکیلی محافظہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. بیٹا بی بی عجیب انداز میں ایسا بی بی نے حکمت عملی اختیار کی کہ قیامت تک کے لیے جو جھوٹا تھا اسے سچا ہونے ہی نہیں دیا. جو آیت میں نے پڑھی ہے بحیثیت مسلم ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کونوا مع الصادقین، کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائے. اللہ نے یہ نہیں کہا میں کروں گا، اللہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں سچوں کے ساتھ کروں گا. اللہ آپ پہ رسپانسبلٹی ڈال رہے ہیں کہ ڈھونڈنا خود ہے اور ہونا بھی تم نے سچوں کے ساتھ خود ہے. پتہ چلا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو. کیوں؟ دائیں بائیں جھوٹے بھی ہیں. میں اسپیسیفائی کسی کی طرف انگلی کا اشارہ نہیں کر رہی، معذرت کے ساتھ. ڈھونڈنا آپ نے خود ہے. بینگ اے مسلم آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ تلاش کریں کہ خدا کس سچے کی بات کر رہا ہے. کونوا مع الصادقین، حکم الہی ہے کہ آپ نے بحیثیت امت سچا ڈھونڈنا ہے. دیکھیں یہ جو بی بی چینج ہوئی ہیں نا، رسول کی زندگی میں کسی نے بی بی کو دیکھا ہی نہیں دیکھا. رسول کی زندگی کے بعد وہ فاطمہ، کبھی آپ نے سوچا اچھا دیکھیں جب بی بی کی شادی ہوئی تھی نا مولا علی سے، ذہنوں میں ہے؟ میں نے کہا نا کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، آپ نے بس ہاں کہنا ہے، میں نے آگے چلنا ہے. جب بی بی کی شادی ہوئی تو بی بی نے ایک ڈویژن کی مولا علی کے ساتھ بیٹھ کر. بی بی نے کہا یا علی آج سے ہم گھر کے کام ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، باہر والے آپ کیجئے، گھر والے میں کروں گی. یہی ہوا ساری زندگی، یہی ہوتا رہا کہ باہر کے کام علی کرتے رہے، گھر کے کام بی بی کرتی رہی. مگر آپ نے غور کیا جب رسول کی شہادت ہوئی تو باہر کے کام فاطمہ نے کیے اور گھر میں علی رہے. چینج ہو گیا. بی بی آپ کیوں باہر آ گئیں؟ دیکھیں بیٹا، اب اسٹینڈ جو بی بی نے لیا، اسٹیپس کے ساتھ ہم 4 دن میں بات کریں گے کہ بی بی کیسے قیام کے لیے تیار ہوتی رہی. جلدی جلدی بات کروں فٹافٹ. بی بی نے پہلا اسٹیپ دروازے پہ آ کے لیا، اس کے بعد بی بی دروازوں پر گئیں. بی بی دروازوں پر بھی گئی ہیں. مدینے میں بی بی کی ایک روٹین بن گئی تھی، انہوں نے لسٹ لی علی سے، علی مجھے ذرا سرداروں کے گھر بتائیں کہ سردار کون کون سے ہیں معاشرے کے، ایک جو ریلائبل سورسز ہیں وہ کون کون سے. دیکھیں بیٹا، ہم نے بھی جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، ہم محلے میں ہر محلے میں نہیں جاتے. گرو مانگڑ جانا ہے، گلبرگ جانا ہے، ڈیفنس جانا ہے تو سب کے گھروں میں تھوڑی جاتے ہیں. ڈیفنس والی ایک باجی پکڑی، گلبرگ والی ایک باجی پکڑی،
یہاں میں نے کہا آپا آپ کر دیں گی، آپا کو کہا، آپا نے سارے گروپ کو کہہ دیا. یہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ سب کے گھروں میں جا کے تھوڑی میں بتاتی ہوں میری مجلس ہے، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ مجھ سے بات کرتی ہیں، اس کا پوسٹر بنتا ہے، سب سے یہ کانٹیکٹ کرتی ہیں، آپ سب پہنچ جاتے ہیں. کرتی یہ ہیں، پہنچتے مجھ تک ہیں. یہ اسٹریٹجی تھی فاطمہ کی. ہر محلے کا جیدار بندہ بی بی نے لسٹ لے لی. یا علی مجھے دیں لسٹ. پوچھا کس کی؟ محلے کے جو چودھری ہوتے ہیں نا ان کی. ایک بی بی نے ان کی لسٹ لی، ایک بی بی نے بدر میں جو لوگ رسول کے ساتھ لڑے تھے ان کی بھی لسٹ لی. رسول کی طرف سے، مطلب ساتھ لڑنے کا یہ مطلب نہیں جنہوں نے جنگ کی، وہ نہیں، جو رسول کے ساتھ چلے تھے. مولا علی نے پوچھا فاطمہ بدر والے کیوں؟ تو جناب فاطمہ نے تب مولا علی سے کہا تھا یہ اس دور میں بھی میرے بابا کے ساتھ تھے تو آج بھی ہوں گے، آج بھی ہوں گے. بی بی نے ان بدر والوں کے چہرے بھی کھولے ہیں. بیٹا جلدی جلدی پڑھوں، میں آپ کو فٹافٹ سمجھاؤں. بدر کے لوگوں کے چہرے بھی بی بی نے کھولے. لوگوں کو پتا تھا یہ تو رسول کے ساتھ بدر میں ہیں، ان کے اوپر تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا. بی بی ان کے دروازوں پر گئی. ایک خچر منگواتی تھی بی بی، اس پہ بیٹھتی تھی اور امام حسن امام حسین دونوں کو ساتھ رکھتی تھی. جناب قمبر غلام تھے، وہ کہتے تھے آقا زادی شہزادوں کو کیوں لے کے جاتی ہیں، ان کو نہیں لے کے. حکمت پڑھ رہی ہوں میں، اسٹریٹجی سننی ہے آپ نے. دونوں کو لے کے جاتی تھی بچوں کو. جناب قمبر کہتے تھے بی بی اچھا خود تو جا رہی ہیں آپ مجھے بھیج دیا کریں. جناب قمبر جب یہ کہتے تو بی بی کہتی تھی نہیں دیکھیں نا، کسی معاشرے کے کونسلر کے پاس اگر میں ڈرائیور بھیج دوں تو وہ امپیکٹ تھوڑی ہوگا جو میں آؤں گی. اگلے دوڑا دیں گے بھائی قمبر تم تو بھاگو، تم تو غلام ہو، تمہارا کیا کام ہے یہاں. بی بی خود جاتی تھی. پھر جناب قمبر نے کہا آپ امام حسن امام حسین کو نہ لے کر جائیں. بی بی نے کہا نہیں یہ دونوں تو ساتھ جائیں گے، دونوں جائیں گے. دونوں ساتھ جاتے تھے. پوچھا کسی دن ایک جناب فضا نے کہ آقا زادی بچوں کو کیوں لے کے جاتی ہیں؟ بی بی نے کہا کیونکہ میں نقاب میں ہوتی ہوں. حجاب ہوتا ہے نا، میں تو نقاب میں ہوتی ہوں. حسن و حسین کو میں ساتھ اس لیے لے کے جاتی ہوں کل کو یہ لوگ نہ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فاطمہ ہے، ہم تو سمجھے کوئی اور عورت ہے. جھوٹے کو گھر تک کیسے پہنچایا بی بی نے، یہ میری بات سمجھیں. سمجھ رہی ہیں؟ جناب زہرا بچوں کو کیوں لے کر گئیں؟ اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد امام حسن کی ڈیوٹی تھی، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے اماں یہ کہہ رہے ہیں، اماں یوں ہو رہا ہے، اماں یہ کرنا ہے، اماں یہ بات ہے. 10 دفعہ ہر رستے میں حسن اماں کہتے تھے تاکہ اگلوں کو یقین ہو جائے کہ اس خچر پر بی بی خود بیٹھی ہیں. بیٹا اتنا آسان نہیں ہے جو آج میں مجلس پڑھ رہی ہوں، تم نے مائک لگا دیا، تم بھی آ گئے اور ہم مزے سے ذکر کر رہے ہیں. بی بی نے اس ذکر کے لیے محنت کی ہے. اچھا جلدی سنو. دروازے پہ جاتی تھی، دروازوں پہ جاتی تھی، اگلے پوچھتے تھے بھائی بی بی، یہ پہلے بی بی کا ایک سٹیپ تھا. غدیر یاد ہے تمہیں؟ میں آئی ہوں، میں تمہیں غدیر یاد کرانے آئی ہوں، میں تمہیں رسول اللہ کا جملہ یاد کرانے آئی ہوں. سنیں اب دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں بی بی. کچھ تو تمیز سے ہاں ہاں بی بی، ہاں 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 کچھ اس طرح کر لیتے تھے. کچھ کہتے تھے جی بی بی ہم سوچیں گے. کچھ ایسے ہوتے تھے. کچھ جسور تھے جن کے منہ کو مال حرام لگا ہوا تھا. قیام جناب فاطمہ اتنا آسان نہیں ہے پڑھنا، مال حرام تھا سنے کا. پتہ یہ ایک دن بی بی گئیں، 2 دن گئیں، تیسرے دن گئیں، چوتھے دن گئیں. بی بی تو روز جانا ہوتا تھا. کچھ نے کہنا شروع کیا بی بی روز کیوں آ جاتی ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ آیا کریں، مطلب اس طرح ہوتا تھا. حد بتاؤں حد لوگوں کے جملوں کی. دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، بی بی نے کھٹکھٹایا، اگلا نکلا باہر. کون؟ بی بی نے کہا میں بنت رسول ہیں. اب سنیے گا جملہ سنیں. اگلے نے پوچھا پتہ کیا، بنت رسول علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ جناب فاطمہ نے کہا علی تو گھر پہ ہیں. اب جملہ سنو اس کا. وہ کہتا ہے علی نے یہ اچھا طریقہ نکالا ہے، خود گھر میں ہے اور گھر کی خاتون کو باہر بھیجا ہوا ہے. کیسا؟ اب بتائیے اس پہ اگلے دن تو میں نہیں جاؤں گی. یہ بھی طریقہ تھا جناب زہرا کو روکنے کا. علی نے یہ اچھا طریقہ نکالا کہ آپ تو گھر بیٹھ گئے. اور دیکھیے بینگ عورت، ایمانداری سے پتہ ہے میرا ریئیکشن کیا ہوگا.
صحیح بولیے گا، سچ. غصہ آئے گا، اندر سے گلٹ ہوگا، تھوڑا شرماؤں گی، تھوڑا کہوں گی ہاں کہہ تو یہ، پھر گھر جا کے بتاؤں گی اپنے شوہر کو فلاں نے کہا ہے، آج تو اس نے حد ہی کر دی، آج تو اس نے کہا کہ بھائی ہما تم تو اب دروازوں پہ آ رہی اور تمہارا شوہر تو گھر سے ہی نہیں نکل رہا. مثال دے رہی ہوں. یہ ہم ہیں جن کے پاس مقصد نہیں ہے. جن کے پاس مقصد ہوتا ہے نا وہ پھر بلند ہو جاتے ہیں. بی بی وہاں پر علی کی زوجہ بن کے نہیں گئی تھی جو لڑ کے واپس آ جاتی. بی بی وہاں پر مجاہدہ بن کر ولایت کی گئی تھی. بی بی نے پتہ کیا کیا؟ کیا بولا؟ علی کا ہے؟ ہاں علی کا ہے. بی بی نے امام حسن سے کہا بیٹا یہ جو باقی دروازے ہیں نا یہ بھی ذرا کھٹکھٹا دو. باقی بھی کھٹکھٹوا دیے، وہ بھی آ گئے باہر. اب باہر وہ آگئے اس بندے سے جس نے کہا. بی بی نے اس سے پوچھا ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا، اب وہ دیکھا مجمع بھی، بی بی نے خود 5-6 لوگ بلا لیے. بی بی بھی نا لکھواتی تھی ہر چیز جو کرتی تھی، یہ نہیں کہ تم نے کی اگلے کو پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا. ختم ہے، یہ آخری پوائنٹ دے رہی ہوں، کل سے انشاءاللہ اس کو بھی کھولوں. بی بی نے کہا ابھی آپ کیا فرما رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ میں کہہ رہا تھا علی کہاں ہیں؟ تو آپ نے کہا گھر پہ ہیں. تو میں نے پھر کہا، بی بی نے کہا پھر آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پھر میں نے کہا کہ علی نے یہ کام کیا کہ خود گھر بیٹھ گئے اور گھر کی خاتون کو بھیج دیا. بی بی نے باقی جو کھڑے تھے پڑھے لکھے تو سارے ہی تھے، حدیث خان، حدیث گو، حافظ قرآن، بیٹے یہ سب تھے. بی بی نے ان جو باقی کھڑے تھے ان کی طرف دیکھ کے کہا کیا آپ نے میرے بابا کی زبان سے ایک جملہ سنا ہے؟ ان سے بات کریں، ان سے نہیں کر رہی. آپ نے میرے بابا کی زبان سے ایک جملہ سنا ہے؟ انہوں نے کہا کون سا؟ انہوں نے کہا آپ نے جملہ سنا ہے کہ مثل الامام کا مثلۃ کعبہ، کہ امام کی مثال کعبے کی طرح ہے. جیسے کعبہ ہوتا ہے امام ویسا ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے امامت کو بیسڈ بنا کر بات کی. علی گھر میں بحیثیت شوہر نہیں بیٹھے ہوئے، علی گھر میں بحیثیت امام موجود ہیں. اس کے بعد جاگتے ذہنوں کے لیے جملہ دے کے ختم کرو. بی بی نے جملہ کیا کہا؟ آپ نے سنا ہے امام کی مثال کعبے کی مانند ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی جی ہم نے سنا ہے. تو بی بی نے کہا جب آپ کو کعبے کی حاجت ہوتی ہے تو آپ کعبے کے پاس جاتے ہیں یا کعبہ آپ کے پاس آتا ہے؟ جب یہ جملہ کہا کہ آپ کعبے کے پاس جاتے ہیں یا کعبہ آپ کے پاس آتا ہے، تو اگلے نے کہا کہ ہم کعبے کے پاس جاتے ہیں. تو کہا پھر میرا علی اس وقت امام وقت ہے، وہ دروازوں پہ کیوں آئے جسے ہدایت کی ضرورت ہے؟ سمجھ آ گیا؟ میرا علی. پھر اس کے بعد جملہ کہا، یہاں پہ علی کی زوجہ نہیں کھڑی، یہاں پہ ایک امتی اپنے ولایت کا اعلان کرنے کھڑی ہے. بی بی نے وہاں پہ خود کو مولا کی بیوی نہیں کہا، ولایت. یہ دروازوں پر یہ جو آج آپ یہاں بیٹھی ہیں نا بیٹا، یہ بھی دستک ہے. کھٹکھٹایا تو ہے فاطمہ نے. جو تم لوگ گھروں سے نکل کر اس فرش پہ آ گئے، اور یہ شکریہ ادا کرو کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے دروازہ بند کر دیا. بی بی نے کھٹکھٹایا ہوگا نا، آؤ میری مظلومیت کے دن آ گئے، آؤ چلو فرش عزا پہ بیٹھو. صرف 2 جملے مصائب کے، مغربین کا وقت قریب ہے. اپنے آپ کو اس وقت جناب زہرا کا امتی سمجھ کے پرسہ نہ دیجئے گا، اس وقت بیٹیاں سمجھ کے پرسہ دیجئے گا. عزاداروں، بی بی کے پاس گھر میں سواری میں اونٹ بھی تھا، گھوڑا بھی تھا. کسی نے کہہ دیا آقا زادی اونٹ تھوڑا آرام دہ ہوتا ہے، اس پہ بیٹھ جائیے، یا بی بی گھوڑے ہیں اس کو لے لیجئے تاکہ زین کس کر اس پہ بٹھا کے آپ کو لے جائیں. جانتے ہیں جناب زہرا نے کیا کہا؟ کیونکہ یہ جو خچر ہوتا ہے نا قد میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، میرے حسین کو پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے، میرا حسن پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو بڑا جملہ بی بی نے کہا اونٹ پہ بیٹھوں کس طرح جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں. پہلے کمر پہ ہاتھ رکھتی
से रसूल की बेटी जाए, इतनी मुशक्क़तों से रसूल की बेटी जाए, और जब दरवाज़ा खटखटाए अंदर से मदीने वाले कहें फ़ातिमा रोज़ क्यों आ जाती है, फ़ातिमा रोज़ ना आया कीजिए, आप रो के कहिए जनाब ज़हरा आपने हमें बुलाया, बीबी आपके बेटे ने आवाज़ दी, बीबी हम आपकी टूटी पसलियों का पुरसा देने आ गए। आक़ाज़ादी हमारा पुरसा कबूल कीजिए, बीबी हमें उनमें शामिल ना कीजिएगा कि जिन्होंने आपको रुलाया, बीबी हम पुरसा देने के लिए आए हैं, आपकी टूटी हुई पसलियों का पुरसा, आपकी तन्हाइयों का पुरसा। आक़ाज़ादी पुरसा कबूल कीजिए, बानियान का फर्श अज़ा बिछाना कबूल, और हमारी तमाम दुआओं से बढ़कर दुआ यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।